अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग में आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। पाकिस्तान आपको पता है कि जिन मुआशी मसाइल से दो चार है, उसकी अगर आपको मैं सिंपल या सादा अल्फाज में बताऊं कि उसकी वजह क्या है। वजह उसकी बहुत सिंपल है कि पाकिस्तान की जो बरामदात हैं वो कम हैं, दरामदात ज़्यादा हैं। यानी कि जो डॉलर्स का इनफ्लो है वो कम है और आउटफ्लो है वो ज़्यादा है, जिसके नतीजे में होता क्या है कि हमारे पास जो फॉरेन रिजर्व्स हैं, ये जो डॉलर के ज़खायर हैं, हमेशा कम ही रहते हैं, जिसके नतीजे में हमें हर कुछ अरसे के बाद या तो अपने दोस्तों के सामने हाथ फैलाने पड़ते हैं या फिर आईएमएफ के पास जाना पड़ता है। तो ये कोई इसीलिए आई थिंक ओपन सीक्रेट है कि पाकिस्तान इस वक्त पहले नंबर पर है जिसने पूरी दुनिया में आईएमएफ से सबसे ज़्यादा बेल आउट प्रोग्राम लिए हैं। लेकिन उसके बावजूद हम अपना जो फंडामेंटल प्रॉब्लम है पाकिस्तान की मईशत का वो हल नहीं कर पाए। यानी कि किसी तरीके से अपनी जो एक्सपोर्ट्स हैं उसमें इजाफा करें, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को पाकिस्तान में इनकरेज करें, और जिसके नतीजे में हमें ये जो ऑन एंड ऑफ ये जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है बैलेंस ऑफ पेमेंट का, जो डॉलर की शॉर्टेज का, वो हमेशा के लिए हल हो। और जिसके नतीजे में जैसे मैंने कहा कि हमारे जो मसाइल हैं वो बढ़ते ही चले जा रहे हैं। लेकिन जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं, जब ये आर्मी चीफ बने और उससे पहले भी ये मामला चल रहे थे, तो और ये अब ओपन सीक्रेट है कि ज़ाहिर है कि जो फ़ौज है वो बाकी तमाम मामलात में भी उनका एक किरदार है, और इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ख़ुद जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने पब्लिकली एक्नॉलेज किया था कि जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल वाला मामला है, गल्फ़ कंट्री से सरमायाकारी लाने वाला मामला है, ये जनरल आसिम मुनीर का ही आइडिया था। तो सोचा ये गया, और उसके पीछे भी एक बैकग्राउंड है। इवन जब जनरल बाजवा भी थे पाकिस्तान को, उस वक्त भी तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत थी, ऑन एंड ऑफ कभी सऊदी अरब से कभी यूएई से हम पैसे मांगने चले जाते थे क्योंकि हमारे पास डॉलर्स की शॉर्टेज थी। तो यूएई ने ख़ास करके पाकिस्तान को ये मशवरा दिया कि बजाय इसके कि आप हर कुछ अरसे के बाद ये पैसा मांगने आ जाते हैं हमारे से, आप ऐसा क्यों नहीं करते कि ऐसा प्लान तरतीब दें जिसमें हम आपके मुल्क में आकर बड़े पैमाने पर सरमायाकारी करें। उसका फ़ायदा ये होगा कि एक, आपको हमसे कर्जा नहीं लेना पड़ेगा। दूसरा, जब हम आपके मुल्क में आकर के सरमायाकारी करेंगे तो आप का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस है, जो डॉलर की शॉर्टेज है, वो भी हल हो जाएगी और आपकी मईशत को भी इन द लॉन्ग रन फ़ायदा होगा। फिर इसी तरह का जो मशवरा है वो सऊदी अरब पाकिस्तान को देता रहा। जब जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ बने तो उन्होंने इसके ऊपर काम करना शुरू किया, और होमवर्क करने के बाद तब ये एक आइडिया आया जिसमें स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का क़याम अमल में लाया गया, जिसका मकसद बुनियादी तौर पर यह था कि एक वन विंडो ऑपरेशन होगा जिसमें जो भी ख़ास करके गल्फ़ ममालिक से पाकिस्तान में सरमायाकारी करना चाहता है उसको जो यूजुअल ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स होती हैं पाकिस्तान में उससे नहीं गुजरना पड़ेगा। वो आएँ पाकिस्तान में आकर के सरमायाकारी करें, उनको हर लिहाज से फैसिलिटेट किया जाएगा। और कई एरियाज़ जो हैं इस हवाले से फिर आइडेंटिफाई भी किए गए। पूरा एक स्ट्रक्चर बनाया गया, एपिक्स कमेटी है, एग्जीक्यूटिव कमेटी है, जो SIFC की यानी कि एक हाइब्रिड मॉडल है। जो एपिक्स कमेटी है उसकी मीटिंग प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं, बट इन रियलिटी इट वाज लेड बाय आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर। अब जो पाकिस्तान टारगेट कर रहा है कि कम से कम अगले 3 से 5 साल में 60 से 70 अरब डॉलर की सरमायाकारी वो दो ममालिक से लेकर के आए, एक सऊदी अरब और दूसरा UAE से। जहाँ तक सऊदी अरब की बात है तो इस हवाले से दोनों मुल्कों के दरमियान गुज़श्ता कई हफ्तों से मुज़ाकरात चल रहे हैं कि कैसे सऊदी अरब कम से कम 25 अरब डॉलर की इमीडिएटली पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी कर सकता है। और उसमें दो जो बड़े मंसूबे हैं उनको आइडेंटिफाई ऑलरेडी किया जा चुका है। एक जो गवादर के अंदर ऑयल रिफाइनरी बनाने का मामला है। फरवरी 2019 में जब क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान के दौरे पर आए थे तब उन्होंने पाकिस्तान में ऑयल रिफाइनरी गवादर में बनाने का ऐलान किया था, लेकिन उस पर आज तक उस तरह से अमल दरामद नहीं हुआ। इस मंसूबे को दोबारा रिवाइव किया जा रहा है, कोई 12 अरब डॉलर का ये मंसूबा है। दूसरा जो मंसूबा है जिस पर पाकिस्तान दिलचस्पी रखता है और सऊदी अरब का भी इंटरेस्ट है वो है रैकोदिक का जो प्रोजेक्ट है, उसमें सऊदी अरब सरमायाकारी करना चाहता है। और रैकोदिक की अगर बात करें तो जो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हुआ था उसमें बैरक गोल्ड और जो पाकिस्तान है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, और उसमें बलूचिस्तान भी है, 50% बैरक गोल्ड के शेयर्स हैं और 50%
حکومت پاکستان، اس میں بلوچستان کے بھی شیئرز ہیں. تو پاکستان جو ہے وہ اپنے شیئرز میں سے بیچنا چاہتا ہے کچھ شیئرز سعودی عرب کو بھی، تاکہ اس پروجیکٹ کو فردر ایکسپیڈائٹ کیا جا سکے. اور یہ دونوں منصوبوں کو اگر آپ ملا کے دیکھ لیں تو یہ کہ 23-24 ارب ڈالر تو یہی بن جاتے ہیں. لیکن ایک بڑی شرط جو ہے سعودی عرب نے پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کے حوالے سے رکھی ہے، کیونکہ جو سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے سعودی عرب، پاکستان اور سعودی عرب اس وقت آپس میں بات چیت کر رہے ہیں کہ ایک بائیلیٹرل انویسٹمنٹ ٹریٹی کے اوپر دستخط کیے جائیں. اب جو بڑی شرط سعودی عرب کی طرف سے سامنے آئی ہے پاکستان میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کرنے کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ اگر جو سعودی عرب پاکستان میں سرمایہ کاری کرے گا اور کسی بھی وجہ سے کوئی ڈسپیوٹ یا تنازع کھڑا ہوتا ہے تو اس کا فیصلہ جو ہے پاکستان کی جو مقامی عدالتیں ہیں یا جو لوکل آربٹریشن ہے وہ طے نہیں کرے گا، بلکہ انہوں نے یہ شرط رکھی ہے کہ جو ورلڈ بینک کا ادارہ ہے انٹرنیشنل سینٹر فار سیٹلمنٹ آف انویسٹمنٹ ڈسپیوٹس واشنگٹن بیس، یہ طے کرے گا اگر دونوں ملکوں کے درمیان کوئی بھی ڈسپیوٹ ہوتا ہے، یعنی کہ انٹرنیشنل آربٹریشن جو ہے پاکستان اس کو مانے تو اسی صورت میں پاکستان میں سرمایہ کاری آئے گی. اب اگر یہ جو انٹرنیشنل سینٹر فار سیٹلمنٹ آف انویسٹمنٹ ڈسپیوٹس جو ہے، اگر آپ کو یاد ہو ریکو دیک کا جو منصوبہ ہے، ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی وجہ سے یہ اس میں رکاوٹ آئی، اور جو تیتھیان کاپر کمپنی تھی وہ ظاہر ہے کہ انٹرنیشنل آربٹریشن میں چلی گئی اور پاکستان کو 6 ارب ڈالر کی پینلٹی جو ہے وہ لگی، کیونکہ پاکستان نے اس کمپنی کے ساتھ معاہدہ کر کے پھر اس کی پاسداری نہیں کی تھی. پھر بعد میں اس کا آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کیا گیا. اسی وجہ سے اگر آپ دیکھیں جو چیف جسٹس ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، انہوں نے اس فیصلے کو کرٹیسائز کیا. انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کی وجہ سے پاکستان کے مفادات کو نقصان ہوا، اور انہوں نے اسے کہا کہ یہ ایک ہمالین جو ہے وہ مسٹیک تھی. تو اس ریکو دیک والے تجربے کے بعد جو تحریک انصاف کی حکومت تھی، انہوں نے کیا کیا کہ پاکستان کے قوانین میں کچھ ترامیم کی ہیں، اور اس میں ایک ترمیم یہ کی کہ مستقبل میں اگر کوئی بھی سرمایہ کاری پاکستان میں آتی ہے، انٹرنیشنل انویسٹرز آتے ہیں، تو ان کے درمیان ڈسپیوٹ اگر ہوگا تو وہ لوکل آربٹریشن، یعنی کہ انٹرنیشنل آربٹریشن نہیں ہوگی، لوکل آربٹریشن ہوگی. لیکن سعودی عرب جو ہے اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کریں گے وہ اسی صورت میں کریں گے اگر پاکستان انٹرنیشنل آربٹریشن کو مانے گا. اب جو ایگزیکٹو کمیٹی ہے SIFC کی، اس میں اس معاملے کو ڈسکس کیا ہے اس معاملے کو، اور گو اہیڈ دیا گیا ہے کہ اس معاملے میں سعودی عرب کے ساتھ بات چیت کی جائے. اور عین ممکن یہی ہے کہ جو وفاقی حکومت ہے وہ سعودی عرب کی اس شرط کو مان لے جو انٹرنیشنل آربٹریشن والا معاملہ ہے، اور اس کے لیے انہیں جو وفاقی کابینہ سے منظوری لینا ہوگی. جو تحریک انصاف کا ماضی کا فیصلہ ہے اس کو ریورس کرنا ہوگا، کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ تحریک انصاف کی حکومت نے ریکو دیک پروجیکٹ کے بعد یہ فیصلہ کیا تھا کہ انٹرنیشنل جو آربٹریشن نہیں مانی جائے گی بلکہ لوکل جو آربٹریشن ہے وہی پاکستان کے لیے قابل قبول ہوگی. لیکن جو اس وقت پاکستان کی معاشی صورتحال ہے، پاکستان کو ڈیسپریٹلی ضرورت ہے سرمایہ کاری کی، ڈالرز کی، اور ہمیں وہ شرطیں ماننی پڑیں گی. اور پاکستان جیسے میں نے کہا کہ 60 سے 70 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری اگر چاہتا ہے اگلے 3 سے 5 سال میں، اور میجر جو چنک ہے پاکستان کی توقع ہے کہ UAE اور سعودی عرب سے آئے گی، تقریباً 25 ارب ڈالر پاکستان، جیسے میں نے 2 منصوبوں کی بات کی، گوادر میں جو آئل ریفائنری کی بات ہو، ریکو دیک کے اندر سرمایہ کاری کی بات ہو سعودی عرب کی، تو ان 2 منصوبوں پر ہی تقریباً 23-24 ارب ڈالر تو یہاں پہ ہی سرمایہ کاری ہوگی. اور گیون کہ پاکستان کی جتنی مجبوری ہے تو پاکستان کو یہ شرط لگتا ہے کہ ماننی پڑے گی. اور سعودی عرب نے یہ واضح کیا ہے کہ جب تک پاکستان انٹرنیشنل آربٹریشن کی جو شرط ہے وہ نہیں مانتا تو اس سے پہلے سعودی عرب کے لیے پاکستان میں سرمایہ کاری کرنا ممکن نہیں ہے. اور آئی تھنک کہ سعودی عرب کی یہ جو ڈیمانڈ ہے بالکل ٹھیک بھی ہے، کیونکہ اگر آپ آنیسٹلی پوچھیں تو پاکستان میں جو ایون مقامی سرمایہ کار ہیں، مقامی جو بزنس مین ہیں، ان کو پاکستان کے جو عدالتی نظام ہے، آربٹریشن کا نظام ہے، اس کے اوپر بھی اعتماد نہیں ہے. انفیکٹ تحریک انصاف کی حکومت نے جب یہ فیصلہ کیا کہ کوئی بھی انٹرنیشنل انویسٹر آئے گا تو اب سے انٹرنیشنل آربٹریشن کے بجائے لوکل آربٹریشن ہوگی، اس کے بعد سے جو متعلقہ ادارے تھے، آج تک وزارت قانون ہو یا باقی ادارے ہوں، کوئی ہوم ورک نہیں کیا گیا، کوئی میکنزم نہیں بنایا گیا کہ اگر لوکل آربٹریشن ہوگی تو وہ کیسے ہوگی.
تو ہمارا بھی اس میں ایکولی قصور ہے کہ ہماری جو پالیسیز کے اندر ایک مستقل مزاجی نہیں ہے. آج ہم ایک فیصلہ کرتے ہیں، کل اس فیصلے کو بدل دیتے ہیں. تو آپ تصور کریں کہ ایک ملک اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری پاکستان میں کرنا چاہتا ہے، تو وہ سب سے پہلے جو اس کا کام ہے، ظاہر ہے کہ وہ سرمایہ کاری آپ کو آؤٹ آف جنراسٹی نہیں کر رہا، وہ ایز اے بزنس وینچر ہے. اور اس سے اگر 25 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرے گا تو اس سے 50 ارب ڈالر نہ صحیح تو کم از کم 40 ارب ڈالر تو وہ کمانا چاہے گا. وہ نقصان کے لیے سرمایہ کاری نہیں کر رہا. تو اس کے لیے وہ تمام جو تقاضے ہیں وہ پورے کرے گا جس سے اس کی جو پاکستان یا کسی بھی ملک کے اندر سرمایہ کاری ہے وہ رسک فری ہو. تو جو موجودہ پاکستان کی اس وقت معاشی صورتحال ہے، پاکستان کے پاس آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کوئی اور آپشن ہے ایکسیپٹ کہ اس مطالبے کو وہ مانے. اور لگتا یہی ہے کہ وفاقی جو کابینہ ہے وہ باقاعدہ طور پر یہ منظوری دے دے گی اور جو سعودی عرب کا مطالبہ ہے اس کو مان لیا جائے گا. اور اس کے بعد پھر پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو بائیلیٹرل انویسٹمنٹ ٹریٹی ہے اس پر دستخط ہوں گے. اور اس کے بعد پھر جو ہم توقع کر رہے ہیں کہ سعودی عرب تقریباً 25 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری جو ہے وہ پاکستان میں کرے گا. اور یہ سرمایہ کاری پاکستان کے لیے میرے خیال میں اس لیے ضروری ہے کہ پاکستان کی جو معاشی مسائل ہیں وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ کمپلیکیٹڈ ہوتے جا رہے ہیں. اور گیون دا فیکٹ کہ ابھی بھی ہم ایک اسٹینڈ بائی اگریمنٹ میں ہیں آئی ایم ایف کے، ایون یہ جو 9 ماہ کا پروگرام ختم ہوگا ایک اور آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہمیں جانا ہوگا. اینڈ ان دا مین وائل اگر یہ جو ایس آئی ایف سی کا انیشیٹو ہے یہ کامیاب ہوتا ہے، یو اے ای اور سعودی عرب سے ایک بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری پاکستان میں آتی ہے اور جس کے نتیجے میں پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کو ایک کک سٹارٹ ملتا ہے، تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاید پاکستان جو ہے وہ مشکل صورتحال سے نکل سکتا ہے. تو اس وقت جو ہم سارا ڈپینڈ کر رہے ہیں ایس آئی ایف سی کے اوپر اور سعودی عرب اور یو اے ای کی طرف دیکھ رہے ہیں سرمایہ کاری کے لیے، تو موجودہ صورتحال میں آئی تھنک وہ جو بھی مطالبہ رکھیں گے اسے ماننا پڑے گا. اور لگتا یہی ہے کہ حکومت بالآخر جو ہے سعودی عرب کی یہ جو مطالبہ ہے کہ اگر دونوں ملکوں کے درمیان کوئی ڈسپیوٹ ارائز ہوتا ہے جو سرمایہ کاری وہ پاکستان میں کرتے ہیں تو اس کا فیصلہ جو ہے انٹرنیشنل آربیٹریشن کرے گی، نہ کہ جو لوکل پاکستان کی عدالتیں ہیں. اور ویسے بھی پاکستان میں جو عدالتی نظام ہے، جو نظام انصاف ہے، آپ خود اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے پوچھ لیں اپنے آپ سے کہ کیا اس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے. اور جہاں بات ہو اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کی تو کوئی بھی ملک جو ہے وہ جتنا مرضی آپ کے ساتھ اس کے اچھے تعلقات ہوں اتنا بڑا رسک جو ہے وہ نہیں لے گا. آج کے ویلاگ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.